بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتلاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسے ہم پہلے پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ عمرو بن حضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں آپ علیہ السلام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب، مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار اور مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا۔ ایک دم کفار قریش مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر آپ علیہ السلام انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر بولے، خدا کی قسم ہم وہ جاں نثار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اس طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقتدیٰ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے 1 میل کی دوری چل کر آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطرہ موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ و زاری دیکھ کر رحمت العالمین کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لے چلنے کی اجازت دے دی۔
چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینے واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آپ علیہ السلام بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب سے لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا سامان تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلدی اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح تیار ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن خزرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربی جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ یہ قافلہ مکے سے کیسے نکلا اور آگے کے معاملات کیا ہوئے، اس کا احوال انشاءاللہ اگلی قسط میں۔